بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 296 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے استوا سے مراد۔ اصل میں قرآن کریم میں بعض جگہوں پر ایسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے کہ جہاں ظاہری معنی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف ان کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں پہ منسوب ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر ہم وہاں پہ معنی میں تعویل کرتے ہیں، اور انہی آیات کو آیات متشابہات بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان میں سے جو کئی الفاظ ہیں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوئے، جیسے ید اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اللہ کا ہاتھ، جبکہ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ یستہزئ کا لفظ استعمال ہوا، پھر اسی طرح جو ہے وہ صبغۃ اللہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے۔ تو مختلف جگہوں پر مختلف اس طرح کے الفاظ کہ جن میں تشابہ ہو تو ان کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی معلوم ہوتے ہیں الفاظ کے، لیکن مراد الہی سے خبر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جہاں پر ایسے الفاظ کا استعمال ہو تو پھر وہاں پہ ان کا جو معنی یہاں پر بنتا ہوتا ہے اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ تو انہی الفاظ میں سے ایک جو لفظ ہے وہ جیسے قرآن کریم میں ہی اولاً ہی استعمال ہوا ثم استوى علی العرش کا بھی، یہاں ثم استوى الی السماء ہے، تو لیکن استوا سے مراد کیا ہے؟ تو پھر اس پر علماء کلام کرتے ہیں، تو ہم بھی اس پہ کچھ گفتگو کریں گے کہ یہاں پر اس آیت میں استوا سے کیا مراد ہے۔ تو بہرحال ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اس کے بعد باقاعدہ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کا قصد فرمایا۔ قصد الیہا بارادتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کا اپنے ارادے سے قصد فرمایا۔ من قولہم استوى الیہ کالسہم المرسل اذا قصدہ قصدا مستویا من غیر ان یلوی علی شیء، اور یہ استوا لیا گیا ہے اہل عرب کے اس قول استوا الیہ کالسہم المرسل سے کہ وہ اس کی طرف ایسا متوجہ ہوا جیسا کہ چھوڑا ہوا تیر ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب کوئی کسی کا سیدھا قصد کرے بغیر اس کے کہ دوسری شے کی جانب توجہ کرے۔ وَأَصْلُ الْإِسْتِوَاءِ طَلَبُ السَّوَاءِ، اور اصل جو معنی ہے استوا کا وہ مساوات کے چاہنے کا معنی ہے۔ وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْاعْتِدَالِ لِمَا فِيهِ مِن تَسْوِيَةِ وَضْعِ الْأَجْزَاءِ، اور یہاں اس استوا کا استعمال جہاں اعتدال کے لیے ہوتا ہے، میانہ روی کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اسی بنا پر ہے کہ اعتدال میں بھی اجزاء کی ترتیب میں مساوات موجود ہوتی ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ خَوَاصِ الْأَجْسَامِ، اور یہاں استوا کو اس معنی پر محمول کرنا وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ معنی اجسام کا خاصہ ہے۔ وَقِيلَ اسْتَوَى أَيْ اسْتَوَلَّى وَمَلِكَ، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ استوا کے معنی
استولا والی بننا، اور مالکہ کے ہیں مالک آنا، مالک بننا، یعنی وہ غالب آ گیا اور مالک ہوا۔ قال، جیسا کہ شاعر نے کہا، قد استوى بشر بن مروان علی العراق من غیر سیف و دمی محراق، کہ اس نے یہ کہا کہ بشر بن مروان عراق پر وہ غالب آ گیا، فتح یاب ہو گیا، بلا تلوار اٹھائے اور بغیر خون بہائے۔ والاول اوفق للاصل والصلة المعدى بها والتسویة المرتبة علیہ بالفاء، اور پہلے معنی یعنی قصد کے معنی یہ اصل استعمال سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں اور اس تسویہ سے بھی مطابقت رکھتے ہیں کہ جس کا بذریعہ فا عاطفہ کے استوا پر ترتب کیا گیا ہے۔ والمراد بالسماء هذه الاجرام العلویۃ او جہات العلو، اور فرمایا کہ آسمان سے جو مراد ہے، اس پر خیر ہم آگے کہ اس کو دیکھیں گے، یہیں تک ہم سب کو موقوف کر لگتے ہیں بالفا تک، اور اسی پر عبارت ترجمے کے اکتفا کرتے ہیں، اب اسی کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ ہم یہ سبق کی وضاحت اسی سبق کے اندر ہی کر پائیں۔ تو یہیں تک ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتداً یہ بات کی تھی کہ استوا جو ہے یہ بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ جو اللہ کی طرف منسوب ہو تو پھر برابری کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس لیے یہاں پر جو قاضی بیضاوی علیہ رحمہ ہیں انہوں نے استوا کے بعد قصد الیہا بارادتہ نکال کر یہ بتا دیا کہ یہاں استوا سے مراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد کرنا ہے، اپنے ارادے سے آسمان کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب یہ جو متوجہ ہونا ہے، کہا کہ یہ جو استوا کا لفظ ہے یہ اہل عرب کے اس جملے سے لیا گیا ہے، ماخوذ ہے۔ وہ عموماً ایک جملہ بولتے ہیں کہ استوا الیہ کسہم المرسل، یعنی جو ہم نے قصدہ کا معنی کیا ہے تو یہ ویسے ہی نہیں کر دیا بلکہ یہ اس معنی میں مستعمل بھی ہے کہ دیکھیں یہ وہ بات کب بولتے ہیں کہ استوا الیہ کسہم المرسل، یہ وہ بات تب بولتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سیدھا سیدھا ایک ہی بندے کا ارادہ کرے، ایک ہی شے کا ارادہ کرے اور وہ دوسری جانب توجہ ہی نہ کرے، تو ایک ہی کی طرف جب متوجہ ہو اس وقت کہا جاتا ہے کہ استوا الیہ، کہ یہ اس کی طرف متوجہ ایسے ہو گیا کسہم المرسل، کہ جیسا کہ چھوڑا ہوا تیر ہو کہ وہ ادھر ہی جا کے لگتا ہے جدھر اس کو چھوڑا گیا، تو یہ بھی اسی ایک جانب ایسے سیدھا ہو گیا، ایسے متوجہ ہو گیا، ایسا قصد کر لیا کہ اب کسی دوسری شے کی جانب اس کی توجہ جاتی ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مصنف علیہ رحمہ نے استوا کا جو اصل لغوی معنی تھا تو وہ بھی بیان کیا کہ یہ اصل میں استوا ہے، اور اس میں چونکہ طلب فعل کا معنی موجود ہوتا ہے تو اس لیے اصل کے اعتبار سے اس کا جو معنی ہے وہ برابری کو طلب کرنا ہے اور برابری کو چاہنا ہے۔ اور پھر اس کا جو اطلاق ہونے لگا تو وہ جو اعتدال میانہ روی ایک کیفیت ہوتی ہے اجزاء کے ترتیب وار رکھنے میں، تو اس پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ لیکن اب یہ والا جو اصلی لغوی معنی ہے اس کا اطلاق ہم ذات باری تعالیٰ پر تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اجزاء کا مرتب ہونا، ان کا سیدھا سیدھا ہونا، یہ تو اجسام کے خاصوں میں سے ہے، یعنی یہ جسم کا کام ہے، اور جسم اللہ تعالیٰ کا ہے نہیں، وہ اجسام سے پاک ہے، اس لیے ہم اس پر یہ معنی نہیں کر سکتے۔ بلکہ پھر مصنف آگے چل کے بتا بھی رہے ہیں کہ والاول اوفق، کہ جو اول معنی ہے تو وہی زیادہ موافق ہے، قصد والا، ارادے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب ہم اسے منسوب کریں گے تو ارادے والا معنی ہی کریں گے۔ البتہ یہاں پر ایک شاعر نے بھی شعر پیش کیا اور مصنف نے قیلہ سے ایک مذہب کو بھی بیان کیا کہ یہاں اس کا معنی غالب آنا ہے،
اور مالک ہونا ہے، اور یہ اس معنی میں بھی استعمال ہے۔ اس پر وہ شعر پیش کرتے ہیں قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف ودم محراق، کہ بشر بن مروان جو ہے یہ عراق پر بغیر خون بہائے اور بغیر تلوار اٹھائے یہ غالب آ گیا۔ تو استوا کے لفظ سے اس نے غالب آنے کے، فتح یاب ہونے کے معنی کو لیا۔ تو استوا علی العرش کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ آسمانوں پر بھی غالب آ گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ قیلہ سے اس قول کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ استوا کی مترادفات اس اعتبار سے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، چند ایک تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ والاول اوفق سے مصنف کون سے اول کی بات کرتے ہیں، وجہ موافقت کیا ہے، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔